موجودہ حالات کے لحاظ سے ایک متوسط خاندان 5,000 روپے سے کم میں گزارا نہیں کر سکتا، اس لیے گریڈ 17 کی بنیادی تنخواہ 6,000 سے ماہانہ کر دی جائے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الاؤنس اور سفری الاؤنس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مختلف الاؤنس بدعنوانیوں کی ایک جڑ ہے۔ مثلاً ایک سرکاری افسر اگر کسی شہر میں ریکوزیشن پر گھر نہیں لیتا تو اسے 1,000 روپے الاؤنس ملتا ہے، لیکن اگر یہی افسر ریکوزیشن پر گھر لے تو اسے اس کے 3,000 روپے بھی مل سکتے ہیں۔ ریکوزیشن پر گھر لینے سے پہلے اسے ایک ہفتہ خاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک محکمہ کے ڈرافٹس مین اور اوورسیر کو رشوت دے کر نقشے کو ضروریات کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ پھر مالک مکان سے بات کرنی پڑتی ہے کہ وہ دستخط تو پوری رقم پر کرے، مگر اسے بالفعل اس سے کم رقم دی جائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ فائدے میں وہ افسر رہتے ہیں جن کے پہلے سے ہی شہروں میں گھر بنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی گھروں کو طلب ریکوزیشن میں لے کر خود اپنے ہی گھر کا کرایہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ گویا موجود قوانین کی روح سے جو افسر امیر ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے اور جو غریب ہیں انہیں مزید غریب رکھا جاتا ہے۔ در حقیقت ہمارا سسٹم بھی سرکاری ملازمین کو کرپٹ بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح TADA کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین بلا ضرورت دوروں کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، حالانکہ جس دن انہیں دورے پر جانا ہوتا ہے اس دن وہ دفتر میں ڈیوٹی تو نہیں کرتے۔ پھر اس کے قوانین بھی بڑے پیچیدہ ہیں، جہاں قدم قدم پر بدعنوانیوں کا دروازہ کھلا ہے۔ مثلاً اس الاؤنس کے لیے ضروری ہے کہ افسر لازماً کسی 4 اسٹار ہوٹل میں قیام کر کے وہاں سے بل لے آئے، پھر اپنا بل بنا کر سرکار کو بھیجے اور کئی مہینوں تک اس بل کے پاس ہونے کا انتظار کرے۔ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے یہاں قیام پذیر ہونا چاہتا ہے تو یا تو اسے کسی ہوٹل سے جعلی بل لانا ہوگا یا پھر اسے اس سہولت سے ہاتھ دھونے ہوں گے۔ گویا ہر صورت میں ایماندار افسر کا بھی نقصان اور سرکار کا بھی نقصان۔ کیا اس کے بجائے یہ مناسب نہیں کہ رات بار گزارنے کی صورت میں اسے ایک متعین ڈیلی الاؤنس ملتا، خواہ وہ کہیں رہتا اور کچھ بھی کھاتا؟ اس طرح سرکار کی رقم بچتی، لمبے چوڑے کاغذی حسابات نہ کرنے پڑتے اور کسی بھی فرد کو جھوٹ میں آلودہ نہ ہونا پڑتا۔ بین یہی معاملہ طبی سہولتوں کے کار الاؤنس کا ہے، غیر پرکشش ایریا الاؤنس کا ہے۔ اور اب بھلا کون سا علاقہ غیر پرکشش ہے؟ اور اگر ہے بھی تو اس میں سب کو باری باری ڈیوٹی دینی ہی ہے۔ ویسے بھی ان الاؤنسوں پر حکومت کا بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ چالاک اور پیچیدہ رول سے واقف اور بے وقت ضرورت دوسروں کو خوش رکھنے والے افسروں کو ملتا ہے۔ ایماندار افسر عام طور پر ان سے دور ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اس پورے سلسلے کو بالکل آسان بنانے اور زیادہ سے زیادہ الاؤنسز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اتنی رقم بچ جائے گی جن سے ان ملازمین کی تنخواہیں بخوبی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک تمام غلط، پیچیدہ اور سخت قوانین کو ختم کرنے کا تعلق ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں ہر فرد کو اپنے کام کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ پاکستان میں ایک محکمانہ اصول ہے کہ جس محکمہ کو کوئی چیز خریدنی ہے وہ اس کے 3 کوٹیشنز نرخ نامے طلب کرتا ہے اور پھر ان میں سب سے کم کوٹیشن والی چیز خریدتا ہے۔ یہ اصول شاید اس اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی فرد اپنے من پسند دکاندار سے کوئی بھی چیز منہ مانگے داموں نہ خریدے۔ اس اصول کی یوں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ ہر ادارے نے اپنے 3 نام رکھے ہوتے ہیں اور ایک ہی دکاندار 3 مختلف ناموں سے قیمتیں تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے 3 کوٹیشن دے سکتا ہے۔ چونکہ قانونی ذمہ داری پوری کر دی گئی ہے، اس لیے آڈٹ کرتے وقت کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین میں سے کوئی بھی ہر وقت اس بات کی تصدیق کسی بھی کمپنی کے آفس میں جا کر سکتے ہیں۔ پھر انہی کوٹیشنز میں سے کسی کو منظور کر کے 25% کمیشن دے کر مال سپلائی ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ رازداری سے ہوتا ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا ہو گیا۔ مثلاً کسی سڑک کے لیے کروڑوں روپے کا ٹینڈر تو اخبار میں شائع ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ رقم اقساط سے ٹھیکیدار کو ادا کی جاتی ہے تو فائل پر ٹاپ سیکرٹ کا سرخ لیبل اسے ہر ایک کی نظر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس طرح سرکار کی کتابوں میں لیبر، کلی، میونسپل کمیٹی میں مزدور اور
سویپر تنخواہ لیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اور کسی شہری کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کسی فرد کو کس کام کے لیے کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ بہت سے محکمے تو ایسے ہیں کہ پورے ضلع میں ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی محکمہ بھی موجود ہے، مگر لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اور ٹی اے ڈی اے بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ رازداری کے اس پورے سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ضلع کا محکمہ خزانہ ہر ماہ ایک رسالہ شائع کرے جس میں ہر محکمہ کے ہر قسم کے اخراجات اور آمدنی کی ایک ایک پائی کی تفصیل ہو۔ 1000 روپے کے ہر خرچ کو خرچ کرنے والے افراد کے نام و پتے کے ساتھ درج کیا جائے اور 50,000 روپے سے زیادہ ہر خرچ کو قومی اخبارات میں شائع کروایا جائے۔ اس طرح کوئی بھی محکمہ 100 روپے کی کرنسی 500 روپے میں نہیں خرید سکے گا اور نہ ہی 60,000 کی مشین 1 لاکھ روپے میں خرید سکے گا۔ افسر خزانہ جس بل کو ماہانہ رسالے میں شائع کرنے اور اس کی نقول ملک بھر کے تمام اخبارات، تمام ضلعی افسروں، لائبریریوں اور جو بھی فرد اس میں دلچسپی رکھتا ہو اس کو مہیا کیے بغیر پاس کرے وہ ناجائز شمار ہو۔ جس خرچ کی تفصیلات مبہم انداز میں ہوں یا جزئیات کی تفصیلات نہ دی گئی ہوں وہ بھی ناجائز شمار ہو۔ جو محکمے براہ راست چیک کیش کرتے ہیں یا میونسپل یا نیم سرکاری ادارے ہیں وہ بھی ہر مہینے تمام رقم کی تفصیلات مع جزئیات اس رسالے کو مہیا کریں۔ بصورت دیگر یہ خرچ قابل گرفت اور ناجائز تصور ہو۔ ہر آڈیٹر کو محکمے کے آڈٹ کے فوراً بعد پریس کانفرنس میں اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کرنی ہوگی اور صحافیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ آڈیٹر کی یہ بھی ذمہ داری ہو کہ وہ مارکیٹ ریٹ سے اپنے آپ کو باخبر رکھے، صرف کوٹیشن پر انحصار نہ کریں۔ جہاں بھی آڈیٹر کو شک ہو کہ کوٹیشن ایک ہی ادارے سے لیے گئے ہیں وہاں اس مد کو فی الفور ناجائز قرار دے۔ ملک کے ہر شہری کو یہ حق ہو کہ اگر اس کے خیال میں کوئی بھی خرچ ناجائز ہے، مثلا 10 روپے کا بلب 20 روپے میں خریدا گیا ہے، تو وہ ڈویژنل محتسب کے پاس جائے اور اپنی شکایت درج کرائے۔ پھر یہ ضلعی محتسب کا کام ہے کہ وہ شکایت کی چھان بین کرے، جہاں وہ غلطی پکڑے وہاں فوری طور پر متعلقہ فرد کی معطلی کی سفارش کرے۔ ہر شہری کو یہ بھی حق ہو کہ وہ کسی بھی بدعنوانی یا ابہام کو ضلعی محتسب کے پاس لے جا سکے۔ ٹھیکیدار پر یہ لازم ہو کہ وہ سیمنٹ، چٹکنی، ریت، شیشے، دیوار گیر غرض یہ کہ ایک ایک تفصیل اس رسالے کو مہیا کرے، کیونکہ دھاندلی اس طرح ہوتی ہے کہ 100 روپے والا میٹیریل لگا کر 2000 روپے چارج کیے جاتے ہیں۔ فوج کے سول ورکس کی ساری تفصیل بھی اسی طرح ہر مہینے شائع کی جائے اور اس پر وفاقی محتسب کو باز پرس کا اختیار حاصل ہو۔ کرپشن کی ایک اور وجہ ہر کام کا نچلے لیول پر ہونا ہے۔ اگر ٹھیکیدار ایک کام میں اوورسیئر، ایس ڈی او اور ایکسین کو کمیشن نہیں دیں گے تو انہیں اگلا کام نہیں ملے گا۔ اس کرپشن کو محض قوانین کے ذریعے سے ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی فرموں میں بہت سی ایسی فرمیں ہیں جو دیانتداری کی شہرت رکھتی ہیں، جو کمیشن نہیں دیتی ہیں، اور جو فرمیں افراد کو کمیشن دیتی ہیں وہ چھپی ہوئی بھی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ تعمیراتی کاموں کا موجودہ سسٹم مکمل طور پر تبدیل کیا جائے۔ تمام سرکاری کام صرف ایسی منتخب نیشنل لیول کمپنیوں سے مکمل کرائے جائیں جن کی دیانتداری کی شہرت ہو۔ ان کے کام کی نگرانی کے لیے حکومت کے ایس ڈی او اور اوورسیئرز وغیرہ نہ ہوں، بلکہ ان کے اپنے اوورسیئر اور انجینئر ہوں۔ حکومت ان سے گارنٹی حاصل کرے کہ کم از کم اتنے سال کے لیے وہ اس بلڈنگ، سڑک یا پل کی شکست و ریخت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس طرح حکومت کے بہت سے نگرانی اور مرمت کے اخراجات بچ جائیں گے اور یہ کمپنیاں خود بخود نہایت ذمہ داری سے کام کریں گی۔ چھوٹے ٹھیکیدار کو کام دینا ان کمپنیوں کی صوابدید پر ہو اور انہیں چیک کرنا بھی ان کا فرض ہو۔ اس طرح ٹھیکیدار کے کام کی نگرانی یہ پرائیویٹ کمپنیاں کر سکیں۔ اس اسکیم کو بروئے کار لائے جانے کی صورت میں ہزاروں انجینئروں کو ان کمپنیوں میں کام مل جائے گا۔ کرپشن کے ایک بہت بڑے جال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر کرپشن کرنا ان سب کے مفادات کے لیے زہر قاتل اور کرپشن نہ کرنا ان سب کے لیے نہایت فائدہ مند ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تمام غلط رسوم و رواج ختم کیے جائیں اور مصرفانہ زندگی گزارنے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، حقیقت یہ ہے
کہ رشوت کی بہت سی کمپنیاں اسی چیز کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ ایک طرف تو کچھ افسروں کو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھریلو بجٹ کا ایک ایک پیسہ احتیاط سے جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے، دوسری طرف کچھ افسروں کی خواتین کے ہاتھ لاکھوں روپے کے سونے سے بھرے رہتے ہیں اور خوبصورت کار اور گاڑیوں کا بیڑا کھڑا ہوتا ہے۔ ان مصرفانہ رسوم و رواج کی وجہ سے معاشرے میں ایک فرد کے لیے ایماندار رہنا انتہائی مشکل اور بدعنوان بننا نہایت آسان ہے، لیکن روایات اور رسمیں ہمیشہ بالائی طبقہ ہی بناتا اور بگاڑتا ہے۔ اس لیے یہ اشد ضروری ہے کہ مصرفانہ زندگی کے خاتمے اور ساری زندگی کی ابتدا صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ ہاؤس سے کی جائے۔ واضح رہے کہ سادگی کے بعض مظاہر محض علامتی ہوتے ہیں اور ان سے اخراجات پر زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن قوم کی تربیت کے لیے یہ علامتیں بھی نہایت ضروری ہیں، کیونکہ اس سے قوم میں سادگی پر فخر کرنے اور سادگی میں خوش رہنے کا داعیہ بیدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے لیے بجٹ میں مختص شدہ رقوم کو فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ صدر اور وزیر اعظم 1600 سی سی کی عام گاڑی یا جیپ میں سفر کریں۔ صدارتی محل اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ان کی ذاتی اور خاندانی رہائش کے لیے صرف 3-4 کمرے مختص ہوں اور ان کا گھریلو باورچی خانہ بالکل الگ ہوں۔ واضح رہے کہ اخبارات میں بعض اوقات یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم کے باورچی خانے کی 60 لاکھ روپے سے تزئین کی گئی ہے۔ ان کے باورچی خانے کا خرچ بھی ہفتہ وار 20,000 روپے بتایا جاتا ہے۔ فروری 1991 میں یہ خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے جاپان کا ایک قیمتی کراکری سیٹ کئی لاکھ روپے میں خریدا گیا۔ پاکستان جیسے غریب ملک کو یہ عیاشیاں کیسے زیب دیتی ہیں؟ اس خرچ کو تو 1,000 روپے روزانہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک غیر ملکی سربراہان حکومت کی رسمی دعوتوں کا تعلق ہے، وہ ویسے بھی 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، لہٰذا ملکی مہمانوں کی دعوت میں سختی سے 1 ڈش کا اصول لاگو کیا جائے، یعنی چاول، گوشت یا مرغ، ایک سویٹ ڈش اور چائے یا کافی۔ عصرانہ میں چائے کے ساتھ صرف 2 لوازمات کی اجازت ہو۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے تمام تر پروٹوکول مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ ہوائی اڈے کا سارا استقبال، وزراء اور عمائدین شہر کی لمبی قطاریں، بچوں کی پی ٹی وغیرہ سب غیر ضروری اور غلامی کی نشانیاں ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم جس دعوت میں بھی جائیں، خواہ وہ سیاسی ہو یا سرکاری، ایک ڈش کے کھانے کا اصول ہو۔ انتخاب کے بعد اگلے انتخابات تک ہر قسم کے جلوسوں پر، جن میں سینکڑوں گاڑیاں چند گھنٹوں میں لاکھوں روپے کا پیٹرول پھونک دیتی ہیں، پابندی لگا دی جائے۔ جلسوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ قوم سے رابطے کے لیے پریس کانفرنس، ٹی وی کی تقاریر، محدود پروگرام اور نماز جمعہ کے اعتماد کافی ہیں۔ غیر ملکی دوروں پر 10 افراد سے زیادہ لے جانے پر پابندی ہے اور خصوصی طیارے کے بجائے شیڈولڈ پروازوں میں سفر کیا جائے۔ بیرون ملک دوروں کے دوران اگر رہائش کے اخراجات میزبان ملک کے ذمہ نہ ہوں تو 5 اسٹار ہوٹلوں کے بجائے اپنے سفارت خانے میں ٹھہرا جائے۔ اس طرح ہر غیر ضروری خرچ پر پابندی لگا دی جائے۔ بسا اوقات یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی سینیٹر یا کسی سربراہ شخص کے بچوں کی شادیوں کے لیے صدر، وزیر اعظم اور دوسرے وزراء ہیلی کاپٹروں پر تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے یہ قومی سرمایہ اور وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طرح وفاقی اور صوبائی وزراء بھی 1600 سی سی سے زیادہ گاڑی یا جیپ استعمال نہ کریں۔ ان کی تزئین و آرائش پر ایک پیسہ بھی نہ لگایا جائے۔ آج کل یہ معمول ہے کہ ہر وزیر سب سے پہلے اپنے دفتر کا فرنیچر اور قالین 20-25 لاکھ روپے کے خرچ سے تبدیل کرتا ہے، پرانی گاڑی رد کر کے نئی گاڑی لیتا ہے اور دوروں کا ایک پروگرام شروع کرتا ہے۔ وزراء کو صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ دی جائے اور کوئی ٹی اے ڈی اے نہ دیا جائے، اس لیے کہ عام ممبر کو اپنے مہمانوں کو چائے بھی اپنی جیب سے پلانی ہوتی ہے، جبکہ وزراء کرام کے مہمانوں اور سفر کا سارا خرچ سرکار کے ذمہ ہوتا ہے۔ وزراء کی گاڑی کے ساتھ صرف 2 حفاظتی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ استقبالیہ جھنڈوں، بینروں، دروازوں اور غیر ضروری دعوتوں کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے۔ ہر قسم کے خفیہ اور ثوابدیدی فنڈ ختم کیے جائیں۔ جہاں کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے وہاں پارلیمنٹ کی منظوری سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وزراء جس دعوت میں بھی شرکت کریں، خواہ اس کی نوعیت ذاتی ہو یا سرکاری، وہ لازماً 1 ڈش ہونی چاہیے۔ کسی بھی فرد کو علاج کے لیے بیرون ملک نہ بھیجا جائے الا یہ کہ کسی بیرونی دورے کے دوران وہ بیمار ہو جائے۔ حکومت کے سارے عمائدین
قومی لباس پہنے، سوٹ پہننے کی روایت ترک کر دی جائے، کسی بھی وزیر پر ذاتی تحفے لینے کی ممانعت ہو، خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک۔ جس تحفے کی حیثیت علامتی ہو اسے لے کر فوراً خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ سارے ممبران پارلیمنٹ پر بھی سادگی کی وہی روش لازمی ہو جو وزراء اور صدر مملکت پر لاگو کی گئی ہو۔ جب تک وہ اسمبلی کے ممبر ہیں انہیں یہ حق نہیں کہ وہ ملک کو عیاشی کی تعلیم دیں۔ کسی بھی ممبر کو ماسوائے تنخواہ اور پی اے کی سہولیات کے کوئی ایسی سہولت نہ دی جائے جو ہمارے ملک میں کسی عام شہری کو حاصل نہیں۔ کسی کو کوئی پلاٹ، لائسنس یا اسی طرح کی کوئی اور مراعات بغیر میرٹ کے نہ دی جائیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے بھی سادہ زندگی کو لازمی قرار دیا جائے۔ ڈیوٹی اور سرکاری دعوتوں میں ان کے لیے قومی لباس پہننا لازمی قرار دیا جائے۔ جو بھی نئی گاڑی خریدی جائے وہ یا تو عام جیپ ہو یا 1000 سی سی سے زیادہ نہ ہو۔ دفاتر کی تزئین اور آرائش پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ اعلیٰ سرکاری ملازمین کے گھروں میں صرف ریسیونگ ٹیلی فون ہوں۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے یہ لازمی ہو کہ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کروائیں گے۔ وہ کسی ایسی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے جس کا انتظام ایسے افراد نے کیا ہو جو ان کی سرکاری پوزیشن سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ عوامی سطح پر سادگی کو اس طرح رواج دیا جائے کہ عام غیر ملکی مصنوعات، بڑی گاڑیوں وغیرہ کی درآمد پر پابندی لگا دی جائے، جیسا کہ ہم نے معاشی پالیسی کے تحت تجویز کیا۔ آئندہ کے لیے پرتعیش اور خاص رقبہ سے بڑے گھروں پر پابندی لگا دی جائے اور پہلے سے ایسے جو گھر موجود ہوں انہیں اس سائز تک لایا جائے جس طرح کے بہت سے اقدامات اس کتاب کے پہلے ابواب میں تجویز کیے گئے ہیں۔ کچھ عرصے مثلاً 5 سال کے لیے اجتماعی شادیوں کو رواج دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں ہر مہینہ یا 2 مہینے کے بعد اجتماعی محفل ہو جس میں کئی شادیاں اکٹھی کروائی جائیں۔ ہر گھرانے کو 100 مہمان بلانے کی اجازت ہو۔ محفل کم خرچ مگر رنگا رنگ ہو۔ کھانا انتہائی سادہ یعنی چاول، سالن، روٹی اور زردے پر مشتمل ہو۔ خرچ اجتماعی ہو اور حکومت کی جانب سے ہر جوڑے کو 5000 روپے کے تحائف پیش کیے جائیں۔ اس طرح یہ محفل سب کے لیے انتہائی دلخوش کن اور مسرت انگیز ہوگی اور نام و نمود کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مگر اجتماعی شادیوں میں حکومت کی طرف سے تحفے دینے کی روایت جاری رہنی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی جاری رہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر انتہائی غلط اور مصرفانہ رسوم و رواج رائج ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ان رسوم و رواج میں معاشرتی دباؤ کے تحت تبدیلیاں لائی جائیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ ایسے جرگے منعقد کیے جائیں جن میں معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں۔ وہ اپنے رسوم و رواج کا جائزہ لیں اور ان میں جتنی غلط باتیں ہوں ان کو نکال دیں، اور جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے طرز عمل کے خلاف اخبارات کے ذریعے سے نفرت کی فضا پیدا کی جائے۔ چونکہ ہر جگہ کے رسوم و رواج مختلف ہوتے ہیں اس لیے اس بارے میں کوئی عمومی جائزہ پیش کرنا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر صوبہ سرحد میں شادی بیاہ کے موقع پر بے تحاشا فائرنگ کا رواج ہے۔ بعض علاقوں میں غم کے موقع پر متوفی کے گھر کی طرف سے تمام شرکائے جنازہ کو پرتکلف کھانا کھلانے کا سسٹم ہے۔ غم کے 3 دن بعد تک باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے انتہائی پرتکلف دعوتوں کی رسم ہے۔ شادی کے موقع پر جہیز کی نمائش ایک غلط طریقہ ہے جو دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مہر کی رقم یا تو بہت کم لکھی جاتی ہے، مثلاً 50 روپے، جسے غلط طور پر شرعی مہر کا نام دیا جاتا ہے، یا پھر بہت زیادہ لکھی جاتی ہے، مثلاً ایک متوسط خاندان کو بھی لاکھوں کا مہر لکھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایسی تمام افراط و تفریط کو صرف جرگوں کے معاشرتی دباؤ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان جرگوں کے ذریعے سے مقامی سطح پر غلط رسوم کا استحصال کیا جائے تو غریبوں کی زندگی آسان بن جائے اور پھر کوئی فرد مجبوری کی آڑ میں رشوت لینے کا نہ سوچے۔ اسی طرح زیور اور کپڑوں کی زیادہ سے زیادہ مقدار اور دوسری چیزوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جس علاقے میں جرگہ کے ذریعے علاقے جو قانون بنے اس کی پاسداری میں حکومت کے تمام ادارے شریک ہوں اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے اسے معاشرے میں نکو بنا دیا جائے۔ مثلاً ڈی سی اس سے ملنے سے انکار کر دے، سیاسی رہنما اس کی دعوت سے اٹھ جائیں اور اس کے خلاف اخبارات میں خبریں شائع کی جائیں۔ سفارش کے نظام کو یکسر ختم کیا جائے۔ ملازمت اور تبادلہ کے لیے ہر کام صرف میرٹ کی بنیاد پر ہو۔ ہر صوبے میں 2 سلیکشن کمیٹیاں بنا دی جائیں جو دیانت کی شہرت رکھنے
والے سرکاری ملازمین پر مشتمل ہوں۔ ایک کمیٹی نچلے درجے کی ملازمتوں کے لیے ہو اور دوسری گریڈ 17 سے اوپر کے لیے۔ کسی بھی فرد کی نااہلی کے لیے یہ ثبوت کافی ہو کہ اس نے سفارش سے کام لیا، اور کسی بھی ممبر اسمبلی یا وزیر کی نااہلی کے لیے بھی یہ کافی ہو کہ اس نے کسی کی سفارش کی ہے۔ تمام ملازمتیں انہی دو کمیٹیوں کے ذریعے سے پر کی جائیں۔ تبادلوں کے ضمن میں یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ 90% افراد کو تو ایک ہی مقام پر منتقل کیا جائے۔ جن 10% افراد کی اشد انتظامی ضرورتوں کے تحت یا ان کی ترقی کی وجہ سے تبادلے لازمی ہوں، ان کے بارے میں ہر 6 مہینے بعد ہر محکمے کی جانب سے ان کی کمیٹیوں کو سفارشات بھیجی جائیں اور یہ کمیٹی ان تبادلوں کا فیصلہ کرے۔ ایک دفعہ جب ایک فیصلہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا خارج از امکان ہو۔ آج کل سارے ممبروں اور وزیروں کا آدھا وقت انہی فضول سرگرمیوں میں صرف ہوتا ہے۔ بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ ایک فرد کو 17 دفعہ تبدیل کیا جاتا ہے اور 17 دفعہ اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ وزیر اعلیٰ کے اپنے قلم سے ہوتا ہے۔ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ جو فرد اپنی ٹرانسفر کروا رہا ہے اور جو کینسل کروا رہا ہے، دونوں اس لیے مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس پوسٹ میں لاکھوں روپے ماہانہ کا مال غنیمت ہوتا ہے۔ راکم الحروف کے خیال میں ان دو اصلاحات کے نفاذ سے رشوت اور سفارش کے ایک بہت بڑے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ محکمے ایسے ہیں جو کرپشن کے معاملے میں دوسروں سے زیادہ بدنام ہیں اور جن کے ضابطوں اور قوانین میں جان بوجھ کر ایسے سکم رکھے گئے ہیں اور ایسے راستے نکالے گئے ہیں جن سے ان اداروں کے کرتا دھرتا افسروں کے لیے بدعنوانی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض محکموں مثلاً پولیس اور بیوروکریسی کے متعلق اپنے ابواب میں بحث کی جائے گی، لیکن بعض کا ذکر یہاں مفید رہے گا۔ اریگیشن کا محکمہ انہی میں سے ایک ہے۔ اگر ان کے پورے ٹھیکے ایک ہی ملٹی نیشنل کنٹریکٹر کمپنی کو دیے جائیں اور ان سے ایک خاص مدت تک کی مرمت کی گارنٹی بھی لی جائے اور اریگیشن کے سٹور سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور کام کا چیک اپ بھی پرائیویٹ اداروں کے سپرد ہو، تو اس محکمہ کی ساری کرپشن ختم ہو جائے گی۔ محکمہ پٹوار زمینوں کی خرید و فروخت میں بڑا کرپٹ ہے، اس لیے یہ پورا سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے بندوبست، اراضی، زرعی اصلاحات اور کاغذات مال کی ازسر نو ترتیب کے بعد ان کے لیے کرپشن کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے، مگر زمینوں کے سودے تو پھر بھی جاری رہیں گے۔ زمین کے سودے کی دستاویز کچہری میں لکھ کر سول سیشن جج جس کا تذکرہ آگے آئے گا سے اس کی تصدیق کر دی جائے اور رقم قومی خزانے میں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے تاکہ دھوکے بازی کا کوئی احتمال نہ رہے۔ محکمہ پٹوار کا کام اتنا ہو کہ وہ یہ سودا ہونے پر زمین کے کاغذات میں اندراج کر کے فوری طور پر اس کی مصدقہ نقول متعلقہ فریقوں کے حوالے کر دے۔ انگریزوں کے زمانے سے اس قسم کے سودوں میں پٹواروں اور متعلقہ افراد کا سرکاری کمیشن چلا آ رہا ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی کو ختم کر دیا جائے، اس کی کوئی افادیت نہیں۔ جہاں رشوت کا لین دین باہمی رضامندی سے ہو وہاں یہ محکمہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جہاں ایک متاثرہ فریق اس محکمہ سے رابطہ کرنا چاہے وہاں وہ پولیس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ ویسے بھی رشوت ستانی کے ثبوت بہت نازک ہوتے ہیں۔ گواہ کے بیان میں ایک لفظ کی کمی بیشی سے کیس ثابت کرنا ممکن نہیں رہتا، اس کے بجائے ایک مختلف حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ محکمہ زکوٰۃ کا ایک خصوصی سیل تمام بدنام محکموں کے چیدہ افراد پر انفرادی طور پر نظر رکھے، ہر 6 مہینے بعد اس فرد اور اس کے بیوی بچوں کے اثاثے چیک کریں، اور جہاں یہ شک ہو کہ اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ جائیداد بنا لی ہے یا وہ اپنے وسائل سے زیادہ زندگی گزار رہا ہے وہاں اسے وضاحت کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اس طرح بار ثبوت راشی افسر کے ذمہ ہوگا کہ وہ اپنے حسابات اور اثاثوں کی وضاحت کرے، نہ کہ کسی اور محکمے کو اس پر کیس ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم نے ڈاکومنٹیشن دستاویزات کے جس سائنسی طریقے کی تجویز پیش کی ہے اس کے ذریعے سے ویسے بھی کسی کے لیے غلط طریقوں سے اپنا سرمایہ بڑھانا ناممکن ہوگا۔ رشوت اور سفارش کے خاتمے کا آخری نقطہ سخت سزاؤں کے نفاذ سے متعلق ہے
اوپر کے چند نقطوں میں سسٹم میں تبدیلی کی جو تجاویز دی گئی ہیں، ان کے روب عمل آنے سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ رشوت کا ایک بڑا حصہ سسٹم کی تبدیلی سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی جو کوئی رشوت لے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ درجہ بالا اصلاحات 1-1.5 سال میں نافذ ہو سکتی ہیں۔ اس دوران قوم کو مسلسل تیار کیا جائے کہ وہ رشوت دینا چھوڑ دے، اور سرکاری افسروں کو مسلسل انتباہ کیا جائے کہ وہ جلد از جلد اپنی اصلاح کریں۔ تمام ملازمین سے قرآن پر یہ حلف لیا جائے کہ پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ وہ ایک پیسے کی رشوت بھی نہ لیں گے اور حقیقی معنوں میں خادم قوم رہیں گے۔ اس دوران ہنگامی بنیادوں پر تمام کارپوریشنز اور تمام بدنام محکموں کی آڈٹ اور رپورٹیں تیار کی جائیں اور ان رپورٹوں کے نتائج کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ کرپشن کے کیس کی سماعت عدالت مسلسل جاری رکھے۔ جس فرد پر کرپشن ثابت ہو جائے، اس کی جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔ اگر جائیداد بنا کر اس نے رشتہ داروں کے نام ٹرانسفر کر دی ہو تو وہ بھی ضبط کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے خیانت اور چوری کی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان ساری تبدیلیوں سے 2-3 سال کے اندر اندر ملک سے رشوت اور سفارش کی لعنتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ باقی تمام معاشرتی جرائم انہی 2 لعنتوں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے یہ توقع کرنا بے جانا ہوگا کہ ان کی نمود اور رفتار میں بھی حد درجہ کمی واقع ہوگی، حتیٰ کہ 4-5 سالوں میں ہم اس معاملے میں فلاحی مملکتوں کے ہم پلہ ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قیادت مخلص ہو اور ٹیم با کردار تو ان مقاصد کو حاصل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ دراصل یہ قانون نہیں ہوتا جو معاشرے کو صحیح سمت پر گامزن رکھتا ہے، بلکہ قانون پر عمل کروانے والے افراد ہوتے ہیں جو سسٹم کی کامیابی یا ناکامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قانون کے محافظ نہ تو کسی جرم کے نفاذ کو روک سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو رعایت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر لفظ کے ساتھ فرار اختیار کرنے کا ایک راستہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ تمام قانونی شکم دور کرنے چاہیے، لیکن اصل ضرورت پورے سسٹم کی تبدیلی اور ایک عظیم اخلاقی انقلاب کی ہے۔ جب بھی پوری قوم اور خصوصاً اونچے طبقے میں یہ اخلاقی انقلاب برپا ہو گیا، ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے ایک متوسط خاندان 5,000 روپے سے کم میں گزارا نہیں کر سکتا، اس لیے گریڈ 17 کی بنیادی تنخواہ 6,000 سے ماہانہ کر دی جائے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الاؤنس اور سفری الاؤنس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مختلف الاؤنس بدعنوانیوں کی ایک جڑ ہے۔ مثلاً ایک سرکاری افسر اگر کسی شہر میں ریکوزیشن پر گھر نہیں لیتا تو اسے 1,000 روپے الاؤنس ملتا ہے، لیکن اگر یہی افسر ریکوزیشن پر گھر لے تو اسے اس کے 3,000 روپے بھی مل سکتے ہیں۔ ریکوزیشن پر گھر لینے سے پہلے اسے ایک ہفتہ خاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک محکمہ کے ڈرافٹس مین اور اوورسیئر کو رشوت دے کر نقشے کو ضروریات کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ پھر مالک مکان سے بات کرنی پڑتی ہے کہ وہ دستخط تو پوری رقم پر کرے، مگر اسے بالفعل اس سے کم رقم دی جائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ فائدے میں وہ افسر رہتے ہیں جن کے پہلے سے ہی شہروں میں گھر بنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی گھروں کو طلب ریکوزیشن میں لے کر خود اپنے ہی گھر کا کرایہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ گویا موجود قوانین کی روح سے جو افسر امیر ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے اور جو غریب ہیں انہیں مزید غریب رکھا جاتا ہے۔ در حقیقت ہمارا سسٹم بھی سرکاری ملازمین کو کرپٹ بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ٹی اے کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین بلا ضرورت دوروں کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، حالانکہ جس دن انہیں دورے پر جانا ہوتا ہے اس دن وہ دفتر میں ڈیوٹی تو نہیں کرتے۔ پھر اس کے قوانین بھی بڑے پیچیدہ ہیں، جہاں قدم قدم پر بدعنوانیوں کا دروازہ کھلا ہے۔ مثلاً اس الاؤنس کے لیے ضروری ہے کہ افسر لازماً کسی 4 اسٹار ہوٹل میں قیام کر کے وہاں سے بل لے آئے، پھر اپنا بل بنا کر سرکار کو بھیجے اور کئی مہینوں تک اس بل کے پاس ہونے کا انتظار کرے۔ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے یہاں قیام پذیر ہونا چاہتا ہے تو یا تو اسے کسی ہوٹل سے جعلی بل لانا ہوگا یا پھر اسے اس سہولت سے ہاتھ دھونے ہوں گے۔ گویا ہر صورت میں ایماندار افسر کا بھی نقصان اور سرکار کا بھی نقصان۔ کیا اس کے بجائے یہ مناسب نہیں کہ رات بار گزارنے کی صورت میں اسے ایک متعین ڈیلی الاؤنس ملتا، خواہ وہ کہیں رہتا اور کچھ بھی کھاتا؟ اس طرح سرکار کی رقم بچتی
لمبے چوڑے کاغذی حسابات نہ کرنے پڑتے اور کسی بھی فرد کو جھوٹ میں آلودہ نہ ہونا پڑتا۔ بین یہی معاملہ طبی سہولتوں کے کار الاؤنس کا ہے، غیر پرکشش ایریا الاؤنس کا ہے۔ اور اب بھلا کون سا علاقہ غیر پرکشش ہے، اور اگر ہے بھی تو اس میں سب کو باری باری ڈیوٹی دینی ہی ہے۔ ویسے بھی ان الاؤنسوں پر حکومت کا بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ چلاک اور پیچیدہ رول سے واقف اور بے وقت ضرورت دوسروں کو خوش رکھنے والے افسروں کو ملتا ہے۔ ایماندار افسر عام طور پر ان سے دور ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اس پورے سلسلے کو بالکل آسان بنانے اور زیادہ سے زیادہ الاؤنسز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اتنی رقم بچ جائے گی جن سے ان ملازمین کی تنخواہیں بخوبی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک تمام غلط، پیچیدہ اور سخت قوانین کو ختم کرنے کا تعلق ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں ہر فرد کو اپنے کام کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ پاکستان میں ایک محکمانہ اصول ہے کہ جس محکمہ کو کوئی چیز خریدنی ہے وہ اس کے 3 کوٹیشنز نرخ نامے طلب کرتا ہے اور پھر ان میں سب سے کم کوٹیشن والی چیز خریدتا ہے۔ یہ اصول شاید اس اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی فرد اپنے من پسند دکاندار سے کوئی بھی چیز منہ مانگے داموں نہ خریدے۔ اس اصول کی یوں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ ہر ادارے نے اپنے 3 نام رکھے ہوتے ہیں اور ایک ہی دکاندار 3 مختلف ناموں سے قیمتیں تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے 3 کوٹیشن دے سکتا ہے۔ چونکہ قانونی ذمہ داری پوری کر دی گئی ہے، اس لیے آڈٹ کرتے وقت کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین میں سے کوئی بھی ہر وقت اس بات کی تصدیق کسی بھی کمپنی کے آفس میں جا کر کر سکتے ہیں، پھر انہی کوٹیشنز میں سے کسی کو منظور کر کے 25% کمیشن دے کر مال سپلائی ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ رازداری سے ہوتا ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا ہو گیا۔ مثلاً کسی سڑک کے لیے کروڑوں روپے کا ٹینڈر تو اخبار میں شائع ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ رقم اقساط سے ٹھیکیدار کو ادا کی جاتی ہے تو فائل پر ٹاپ سیکرٹ کا سرخ لیبل اسے ہر ایک کی نظر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس طرح سرکار کی کتابوں میں لیبر، کلی، میونسپل کمیٹی میں مزدور اور سویپر تنخواہ لیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اور کسی شہری کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کسی فرد کو کس کام کے لیے کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ بہت سے محکمے تو ایسے ہیں کہ پورے ضلع میں ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی محکمہ بھی موجود ہے، مگر لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اور ٹی اے بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ رازداری کے اس پورے سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ضلع کا محکمہ خزانہ ہر ماہ ایک رسالہ شائع کرے جس میں ہر محکمہ کے ہر قسم کے اخراجات اور آمدنی کی ایک پائی کی تفصیل ہو۔ 1000 روپے کے ہر خرچ کو خرچ کرنے والے افراد کے نام و پتے کے ساتھ درج کیا جائے اور 50,000 روپے سے زیادہ ہر خرچ کو قومی اخبارات میں شائع کروایا جائے۔ اس طرح کوئی بھی محکمہ 100 روپے کی کرنسی 500 روپے میں نہیں خرید سکے گا اور نہ ہی 60,000 کی مشین 1 لاکھ روپے میں خرید سکے گا۔ افسر خزانہ جس بل کو ماہانہ رسالے میں شائع کرنے اور اس کی نقول ملک بھر کے تمام اخبارات، تمام ضلعی افسروں، لائبریریوں اور جو بھی فرد اس میں دلچسپی رکھتا ہو اس کو مہیا کیے بغیر پاس کرے وہ ناجائز شمار ہو۔ جس خرچ کی تفصیلات مبہم انداز میں ہوں یا جزئیات کی تفصیلات نہ دی گئی ہوں وہ بھی ناجائز شمار ہو۔ جو محکمے براہ راست چیک کیش کرتے ہیں یا میونسپل یا نیم سرکاری ادارے ہیں وہ بھی ہر مہینے تمام رقم کی تفصیلات مع جزئیات اس رسالے کو مہیا کریں۔ بصورت دیگر یہ خرچ قابل گرفت اور ناجائز تصور ہو۔ ہر آڈیٹر کو محکمے کے آڈٹ کے فوراً بعد پریس کانفرنس میں اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کرنی ہوگی اور صحافیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ آڈیٹر کی یہ بھی ذمہ داری ہو کہ وہ مارکیٹ ریٹ سے اپنے آپ کو باخبر رکھے، صرف کوٹیشن پر انحصار نہ کریں۔ جہاں بھی آڈیٹر کو شک ہو کہ کوٹیشن ایک ہی ادارے سے لیے گئے ہیں وہاں اس مد کو فی الفور ناجائز قرار دے۔ ملک کے ہر شہری کو یہ حق ہو کہ اگر اس کے خیال میں کوئی بھی خرچ ناجائز ہے، مثلا 10 روپے کا بلب 20 روپے میں خریدا گیا ہے، تو وہ ڈویژنل محتسب کے پاس جائے اور اپنی شکایت درج کرائے۔ پھر یہ ضلعی محتسب کا کام ہے کہ وہ شکایت کی چھان بین کرے، جہاں وہ غلطی پکڑے وہاں فوری طور پر متعلقہ فرد کی معطلی کی سفارش کرے۔ ہر شہری کو یہ بھی حق ہو کہ وہ کسی بھی بدعنوانی یا
ابہام کو ضلع محتسب کے پاس لے جا سکے۔ ٹھیکیدار پر یہ لازم ہو کہ وہ سیمنٹ، چٹکنی، ریت، شیشے، دیوار گیر غرض یہ کہ ایک ایک تفصیل اس رسالے کو مہیا کرے، کیونکہ دھاندلی اس طرح ہوتی ہے کہ 100 روپے والا میٹیریل لگا کر 2000 روپے چارج کیے جاتے ہیں۔ فوج کے سول ورکس کی ساری تفصیل بھی اسی طرح ہر مہینے شائع کی جائے اور اس پر وفاقی محتسب کو بعض پرس کا اختیار حاصل ہو۔ کرپشن کی ایک اور وجہ ہر کام کا نچلے لیول پر ہونا ہے۔ اگر ٹھیکیدار ایک کام میں اوورسیئر، ایس ڈی او اور ایکسین کو کمیشن نہیں دیں گے تو انہیں اگلا کام نہیں ملے گا۔ اس کرپشن کو محض قوانین کے ذریعے سے ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی فرموں میں بہت سی ایسی فرمیں ہیں جو دیانتداری کی شہرت رکھتی ہیں، جو کمیشن نہیں دیتی ہیں، اور جو فرمیں افراد کو کمیشن دیتی ہیں وہ چھپی ہوئی بھی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ تعمیراتی کاموں کا موجودہ سسٹم مکمل طور پر تبدیل کیا جائے۔ تمام سرکاری کام صرف ایسی منتخب نیشنل لیول کمپنیوں سے مکمل کرائے جائیں جن کی دیانتداری کی شہرت ہو۔ ان کے کام کی نگرانی کے لیے حکومت کے ایس ڈی او اور اوورسیئرز وغیرہ نہ ہوں، بلکہ ان کے اپنے اوورسیئر اور انجینئر ہوں۔ حکومت ان سے گارنٹی حاصل کرے کہ کم از کم اتنے سال کے لیے وہ اس بلڈنگ، سڑک یا پل کی شکست و ریخت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس طرح حکومت کے بہت سے نگرانی اور مرمت کے اخراجات بچ جائیں گے اور یہ کمپنیاں خود بخود نہایت ذمہ داری سے کام کریں گی۔ چھوٹے ٹھیکیدار کو کام دینا ان کمپنیوں کی صوابدید پر ہو اور انہیں چیک کرنا بھی ان کا فرض ہو۔ اس طرح ٹھیکیدار کے کام کی نگرانی یہ پرائیویٹ کمپنیاں کر سکیں۔ اس اسکیم کو بروئے کار لائے جانے کی صورت میں ہزاروں انجینئروں کو ان کمپنیوں میں کام مل جائے گا۔ کرپشن کے ایک بہت بڑے جال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر کرپشن کرنا ان سب کے مفادات کے لیے زہر قاتل اور کرپشن نہ کرنا ان سب کے لیے نہایت فائدہ مند ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تمام غلط رسوم و رواج ختم کیے جائیں اور مصرفانہ زندگی گزارنے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، حقیقت یہ ہے کہ رشوت کی بہت سی کمپنیاں اسی چیز کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ ایک طرف تو کچھ افسروں کو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھریلو بجٹ کا ایک ایک پیسہ احتیاط سے جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف کچھ افسروں کی خواتین کے ہاتھ لاکھوں روپے کے سونے سے بھرے رہتے ہیں اور خوبصورت کار اور گاڑیوں کا بیڑا کھڑا ہوتا ہے۔ ان مصرفانہ رسوم و رواج کی وجہ سے معاشرے میں ایک فرد کے لیے ایماندار رہنا انتہائی مشکل اور بدعنوان بننا نہایت آسان ہے، لیکن روایات اور رسمیں ہمیشہ بالائی طبقہ ہی بناتا اور بگاڑتا ہے۔ اس لیے یہ اشد ضروری ہے کہ مصرفانہ زندگی کے خاتمے اور ساری زندگی کی ابتدا صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ ہاؤس سے کی جائے۔ واضح رہے کہ سادگی کے بعض مظاہر محض علامتی ہوتے ہیں اور ان سے اخراجات پر زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن قوم کی تربیت کے لیے یہ علامتیں بھی نہایت ضروری ہیں، کیونکہ اس سے قوم میں سادگی پر فخر کرنے اور سادگی میں خوش رہنے کا داعیہ بیدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے لیے بجٹ میں مختص شدہ رقوم کو فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ صدر اور وزیر اعظم 1600 سی سی کی عام گاڑی یا جیپ میں سفر کریں۔ صدارتی محل اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ان کی ذاتی اور خاندانی رہائش کے لیے صرف 3-4 کمرے مختص ہوں اور ان کا گھریلو باورچی خانہ بالکل الگ ہوں۔ واضح رہے کہ اخبارات میں بعض اوقات یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم کے باورچی خانے کی 60 لاکھ روپے سے تزئین کی گئی ہے۔ ان کے باورچی خانے کا خرچ بھی ہفتہ وار 20,000 روپے بتایا جاتا ہے۔ فروری 1991 میں یہ خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے جاپان کا ایک قیمتی کراکری سیٹ کئی لاکھ روپے میں خریدا گیا۔ پاکستان جیسے غریب ملک کو یہ عیاشیاں کیسے زیب دیتی ہیں؟ اس خرچ کو تو 1,000 روپے روزانہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک غیر ملکی سربراہان حکومت کی رسمی دعوتوں کا تعلق ہے، وہ ویسے بھی 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، لہٰذا ملکی مہمانوں کی دعوت میں سختی سے 1 ڈش کا اصول لاگو کیا جائے، یعنی چاول، گوشت یا مرغ، ایک سویٹ ڈش اور چائے یا کافی۔ عصرانہ میں چائے کے ساتھ 2
صرف 2 لوازمات کی اجازت ہو۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے تمام تر پروٹوکول مکمل طور پر ختم کیے جائے۔ ہوائی اڈے کا سارا استقبال، وزراء اور عمائدین شہر کی لمبی قطاریں، بچوں کی پی ٹی وغیرہ سب غیر ضروری اور غلامی کی نشانیاں ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم جس دعوت میں بھی جائیں، خواہ وہ سیاسی ہو یا سرکاری، ایک ڈش کے کھانے کا اصول ہو۔ انتخاب کے بعد اگلے انتخابات تک ہر قسم کے جلوسوں پر، جن میں سینکڑوں گاڑیاں چند گھنٹوں میں لاکھوں روپے کا پیٹرول پھونک دیتی ہیں، پابندی لگا دی جائے۔ جلسوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ قوم سے رابطے کے لیے پریس کانفرنس، ٹی وی کی تقاریر، محدود پروگرام اور نماز جمعہ کے اعتماد کافی ہیں۔ غیر ملکی دوروں پر 10 افراد سے زیادہ لے جانے پر پابندی ہے اور خصوصی طیارے کے بجائے شیڈولڈ پروازوں میں سفر کیا جائے۔ بیرون ملک دوروں کے دوران اگر رہائش کے اخراجات میزبان ملک کے ذمہ نہ ہوں تو 5 اسٹار ہوٹلوں کے بجائے اپنے سفارتخانے میں ٹھہرا جائے۔ اس طرح ہر غیر ضروری خرچ پر پابندی لگا دی جائے۔ بسا اوقات یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی سینیٹر یا کسی سربراہ شخص کے بچوں کی شادیوں کے لیے صدر، وزیر اعظم اور دوسرے وزراء ہیلی کاپٹروں پر تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے یہ قومی سرمایہ اور وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طرح وفاقی اور صوبائی وزراء بھی 1600 سی سی سے زیادہ گاڑی یا جیپ استعمال نہ کریں۔ ان کی تزئین و آرائش پر ایک پیسہ بھی نہ لگایا جائے۔ آج کل یہ معمول ہے کہ ہر وزیر سب سے پہلے اپنے دفتر کا فرنیچر اور قالین 20-25 لاکھ روپے کے خرچ سے تبدیل کرتا ہے، پرانی گاڑی رد کر کے نئی گاڑی لیتا ہے اور دوروں کا ایک پروگرام شروع کرتا ہے۔ وزراء کو صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ دی جائے اور کوئی ٹی اے ڈی اے نہ دیا جائے، اس لیے کہ عام ممبر کو اپنے مہمانوں کو چائے بھی اپنی جیب سے پلانی ہوتی ہے، جبکہ وزراء کرام کے مہمانوں اور سفر کا سارا خرچ سرکار کے ذمہ ہوتا ہے۔ وزراء کی گاڑی کے ساتھ صرف 2 حفاظتی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ استقبالیہ جھنڈوں، بینروں، دروازوں اور غیر ضروری دعوتوں کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے۔ ہر قسم کے خفیہ اور ثوابدیدی فنڈ ختم کیے جائیں۔ جہاں کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے وہاں پارلیمنٹ کی منظوری سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وزراء جس دعوت میں بھی شرکت کریں، خواہ اس کی نوعیت ذاتی ہو یا سرکاری، وہ لازماً 1 ڈش ہونی چاہیے۔ کسی بھی فرد کو علاج کے لیے بیرون ملک نہ بھیجا جائے، الا یہ کہ کسی بیرونی دورے کے دوران وہ بیمار ہو جائے۔ حکومت کے سارے عمائدین قومی لباس پہنیں۔ سوٹ پہننے کی روایت ترک کر دی جائے۔ کسی بھی وزیر پر ذاتی تحفے لینے کی ممانعت ہو، خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک۔ جس تحفے کی حیثیت علامتی ہو، اسے لے کر فوراً خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ سارے ممبران پارلیمنٹ پر بھی سادگی کی وہی روش لازمی ہو جو وزراء اور صدر مملکت پر لاگو کی گئی ہو۔ جب تک وہ اسمبلی کے ممبر ہیں، انہیں یہ حق نہیں کہ وہ ملک کو عیاشی کی تعلیم دیں۔ کسی بھی ممبر کو ماسوائے تنخواہ اور پی اے کی سہولیات کے کوئی ایسی سہولت نہ دی جائے جو ہمارے ملک میں کسی عام شہری کو حاصل نہیں۔ کسی کو کوئی پلاٹ، لائسنس یا اسی طرح کی کوئی اور مراعات بغیر میرٹ کے نہ دی جائیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے بھی سادہ زندگی کو لازمی قرار دیا جائے۔ ڈیوٹی اور سرکاری دعوتوں میں ان کے لیے قومی لباس پہننا لازمی قرار دیا جائے۔ جو بھی نئی گاڑی خریدی جائے وہ یا تو عام جیپ ہو یا 1000 سی سی سے زیادہ نہ ہو۔ دفاتر کی تزئین اور آرائش پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ اعلیٰ سرکاری ملازمین کے گھروں میں صرف ریسیونگ ٹیلی فون ہوں۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے یہ لازمی ہو کہ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کروائیں گے۔ وہ کسی ایسی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے جس کا انتظام ایسے افراد نے کیا ہو جو ان کی سرکاری پوزیشن سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ عوامی سطح پر سادگی کو اس طرح رواج دیا جائے کہ عام غیر ملکی مصنوعات، بڑی گاڑیوں وغیرہ کی درآمد پر پابندی لگا دی جائے، جیسا کہ ہم نے معاشی پالیسی کے تحت تجویز کیا۔ آئندہ کے لیے پرتعیش اور خاص رقبہ سے بڑے گھروں پر پابندی لگا دی جائے اور پہلے سے ایسے جو گھر موجود ہوں انہیں اس سائز تک لایا جائے جس طرح کے بہت سے اقدامات اس کتاب کے پہلے ابواب میں تجویز کیے گئے ہیں۔ کچھ عرصے مثلاً 5 سال کے لیے اجتماعی شادیوں کو رواج دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں ہر مہینہ یا 2 مہینے کے بعد اجتماعی محفل ہو جس میں کئی شادیاں اکٹھی کروائی جائیں۔ ہر گھرانے کو 100 مہمان بلانے کی اجازت ہو۔ محفل کم خرچ مگر رنگا رنگ ہو۔ کھانا انتہائی سادہ یعنی چاول، سالن، روٹی اور زردے پر مشتمل ہو۔ خرچ اجتماعی ہو اور حکومت کی جانب سے ہر جوڑے کو 5000 روپے کے تحائف پیش کیے جائیں۔
اس طرح یہ محفل صاحب کے لیے انتہائی دلخوش کن اور مسرت انگیز ہوگی اور نام و نمود کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر اجتماعی شادیوں میں حکومت کی طرف سے تحفے دینے کی روایت جاری رہنی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی جاری رہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر انتہائی غلط اور مصرفانہ رسوم و رواج رائج ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ان رسوم و رواج میں معاشرتی دباؤ کے تحت تبدیلیاں لائی جائیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ ایسے جرگے منعقد کیے جائیں جن میں معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں۔ وہ اپنے رسوم و رواج کا جائزہ لیں اور ان میں جتنی غلط باتیں ہوں ان کو نکال دیں، اور جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے طرز عمل کے خلاف اخبارات کے ذریعے سے نفرت کی فضا پیدا کی جائے۔ چونکہ ہر جگہ کے رسوم و رواج مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اس بارے میں کوئی عمومی جائزہ پیش کرنا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر صوبہ سرحد میں شادی بیاہ کے موقع پر بے تحاشا فائرنگ کا رواج ہے۔ بعض علاقوں میں غم کے موقع پر متوفی کے گھر کی طرف سے تمام شرکائے جنازہ کو پرتکلف کھانا کھلانے کا سسٹم ہے۔ غم کے 3 دن بعد تک باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے انتہائی پرتکلف دعوتوں کی رسم ہے۔ شادی کے موقع پر جہیز کی نمائش ایک غلط طریقہ ہے جو دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مہر کی رقم یا تو بہت کم لکھی جاتی ہے، مثلا 49 روپے، جسے غلط طور پر شرعی مہر کا نام دیا جاتا ہے، یا پھر بہت زیادہ لکھی جاتی ہے، مثلا ایک متوسط خاندان کو بھی لاکھوں کا مہر لکھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایسی تمام افراط و تفریط کو صرف جرگوں کے معاشرتی دباؤ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان جرگوں کے ذریعے سے مقامی سطح پر غلط رسوم کا استحصال کیا جائے تو غریبوں کی زندگی آسان بن جائے اور پھر کوئی فرد مجبوری کی آڑ میں رشوت لینے کا نہ سوچے۔ اسی طرح زیور اور کپڑوں کی زیادہ سے زیادہ مقدار اور دوسری چیزوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جس علاقے میں جرگہ کے ذریعے علاقے جو قانون بنے اس کی پاسداری میں حکومت کے تمام ادارے شریک ہوں، اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے اسے معاشرے میں نکو بنا دیا جائے۔ مثلا ڈی سی اس سے ملنے سے انکار کر دے، سیاسی رہنما اس کی دعوت سے اٹھ جائیں اور اس کے خلاف اخبارات میں خبریں شائع کی جائیں۔ سفارش کے نظام کو یکسر ختم کیا جائے۔ ملازمت اور تبادلہ کے لیے ہر کام صرف میرٹ کی بنیاد پر ہو۔ ہر صوبے میں 2 سلیکشن کمیٹیاں بنا دی جائیں جو دیانت کی شہرت رکھنے والے سرکاری ملازمین پر مشتمل ہوں۔ ایک کمیٹی نچلے درجے کی ملازمتوں کے لیے ہو اور دوسری گریڈ 17 سے اوپر کے لیے۔ کسی بھی فرد کی نااہلی کے لیے یہ ثبوت کافی ہوں کہ اس نے سفارش سے کام لیا، اور کسی بھی ممبر اسمبلی یا وزیر کی نااہلی کے لیے بھی یہ کافی ہو کہ اس نے کسی کی سفارش کی ہے۔ تمام ملازمتیں انہی 2 کمیٹیوں کے ذریعے سے پر کی جائیں۔ تبادلوں کے ضمن میں یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ 90% افراد کو تو ایک ہی مقام پر منتقل کیا جائے، جن 10% افراد کی اشد انتظامی ضرورتوں کے تحت یا ان کی ترقی کی وجہ سے تبادلے لازمی ہوں، ان کے بارے میں ہر 6 مہینے بعد ہر محکمے کی جانب سے ان کی کمیٹیوں کو سفارشات بھیجی جائیں اور یہ کمیٹی ان تبادلوں کا فیصلہ کرے۔ ایک دفعہ جب ایک فیصلہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا خارج از امکان ہو۔ آج کل سارے ممبروں اور وزیروں کا آدھا وقت انہی فضول سرگرمیوں میں صرف ہوتا ہے۔ بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ ایک فرد کو 17 دفعہ تبدیل کیا جاتا ہے اور 17 دفعہ اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ وزیر اعلیٰ کے اپنے قلم سے ہوتا ہے۔ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ جو فرد اپنی ٹرانسفر کروا رہا ہے اور جو کینسل کروا رہا ہے، دونوں اس لیے مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس پوسٹ میں لاکھوں روپے ماہانہ کا مال غنیمت ہوتا ہے۔ راکم الحروف کے خیال میں ان 2 اصلاحات کے نفاذ سے رشوت اور سفارش کے ایک بہت بڑے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ محکمے ایسے ہیں جو کرپشن کے معاملے میں دوسروں سے زیادہ بدنام ہیں اور جن کے ضابطوں اور قوانین میں جان بوجھ کر ایسے سکم رکھے گئے ہیں اور ایسے راستے نکالے گئے ہیں جن سے ان اداروں کے کرتا دھرتا افسروں کے لیے بدعنوانی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض محکموں مثلا پولیس اور بیوروکریسی کے متعلق اپنے ابواب میں بحث کی جائے گی، لیکن بعض کا ذکر یہاں مفید رہے گا۔ اریگیشن کا محکمہ انہی میں سے ایک ہے۔ اگر ان کے پورے ٹھیکے ایک ہی ملٹی نیشنل کنٹریکٹر کمپنی کو دیے جائیں اور ان سے ایک خاص مدت تک کی مرمت کی گارنٹی بھی لی جائے اور اریگیشن کے سٹور سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور کام کا چیک اپ بھی پرائیویٹ اداروں کے سپرد ہو تو اس محکمہ کی ساری کرپشن ختم ہو جائے گی۔ محکمہ پٹوار زمینوں کی خرید و فروخت میں بڑا کرپٹ ہے، اس لیے یہ پورا سسٹم
تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے بندوبست، اراضی، زرعی اصلاحات اور کاغذات مال کی ازسر نو ترتیب کے بعد ان کے لیے کرپشن کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے، مگر زمینوں کے سودے تو پھر بھی جاری رہیں گے۔ زمین کے سودے کی دستاویز کچہری میں لکھ کر سول سیشن جج جس کا تذکرہ آگے آئے گا اس کی تصدیق کر دی جائے اور رقم قومی خزانے میں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے تاکہ دھوکے بازی کا کوئی احتمال نہ رہے۔ محکمہ پٹوار کا کام اتنا ہو کہ وہ یہ سودا ہونے پر زمین کے کاغذات میں اندراج کر کے فوری طور پر اس کی مصدقہ نقول متعلقہ فریقوں کے حوالے کر دے۔ انگریزوں کے زمانے سے اس قسم کے سودوں میں پٹواروں اور متعلقہ افراد کا سرکاری کمیشن چلا آ رہا ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی کو ختم کر دیا جائے، اس کی کوئی افادیت نہیں۔ جہاں رشوت کا لین دین باہمی رضامندی سے ہو وہاں یہ محکمہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جہاں ایک متاثرہ فریق اس محکمہ سے رابطہ کرنا چاہے وہاں وہ پولیس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ ویسے بھی رشوت ستانی کے ثبوت بہت نازک ہوتے ہیں۔ گواہ کے بیان میں ایک لفظ کی کمی بیشی سے کیس ثابت کرنا ممکن نہیں رہتا، اس کے بجائے ایک مختلف حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ محکمہ زکوٰۃ کا ایک خصوصی سیل تمام بدنام محکموں کے چیدہ افراد پر انفرادی طور پر نظر رکھے، ہر 6 مہینے بعد اس فرد اور اس کے بیوی بچوں کے اثاثے چیک کریں، اور جہاں یہ شک ہو کہ اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ جائیداد بنا لی ہے یا وہ اپنے وسائل سے زیادہ زندگی گزار رہا ہے وہاں اسے وضاحت کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اس طرح بار ثبوت راشی افسر کے ذمہ ہوگا کہ وہ اپنے حسابات اور اثاثوں کی وضاحت کرے، نہ کہ کسی اور محکمے کو اس پر کیس ثابت کرنا پڑے گا۔ ہم نے ڈاکومنٹیشن دستاویزات کے جس سائنسی طریقے کی تجویز پیش کی ہے اس کے ذریعے سے ویسے بھی کسی کے لیے غلط طریقوں سے اپنا سرمایہ بڑھانا ناممکن ہوگا۔ رشوت اور سفارش کے خاتمے کا آخری نقطہ سخت سزاؤں کے نفاذ سے متعلق ہے۔ اوپر کے چند نقطوں میں سسٹم میں تبدیلی کی جو تجاویز دی گئی ہیں ان کے روبِ عمل آنے سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ رشوت کا ایک بڑا حصہ سسٹم کی تبدیلی سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی جو کوئی رشوت لے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ درجہ بالا اصلاحات 1-1.5 سال میں نافذ ہو سکتی ہیں۔ اس دوران قوم کو مسلسل تیار کیا جائے کہ وہ رشوت دینا چھوڑ دے اور سرکاری افسروں کو مسلسل انتباہ کیا جائے کہ وہ جلد از جلد اپنی اصلاح کریں۔ تمام ملازمین سے قرآن پر یہ حلف لیا جائے کہ پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ وہ ایک پیسے کی رشوت بھی نہ لیں گے اور حقیقی معنوں میں خادم قوم رہیں گے۔ اس دوران ہنگامی بنیادوں پر تمام کارپوریشنز اور تمام بدنام محکموں کی آڈٹ اور رپورٹیں تیار کی جائیں اور ان رپورٹوں کے نتائج کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ کرپشن کے کیس کی سماعت عدالت مسلسل جاری رکھے۔ جس فرد پر کرپشن ثابت ہو جائے اس کی جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔ اگر جائیداد بنا کر اس نے رشتہ داروں کے نام ٹرانسفر کر دی ہو تو وہ بھی ضبط کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے خیانت اور چوری کی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان ساری تبدیلیوں سے 2-3 سال کے اندر اندر ملک سے رشوت اور سفارش کی لعنتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ باقی تمام معاشرتی جرائم انہی 2 لعنتوں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے یہ توقع کرنا بے جانا ہوگا کہ ان کی نمود اور رفتار میں بھی حد درجہ کمی واقع ہوگی، حتیٰ کہ 4-5 سالوں میں ہم اس معاملے میں فلاحی مملکتوں کے ہم پلہ ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قیادت مخلص ہو اور ٹیم باکردار تو ان مقاصد کو حاصل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ دراصل یہ قانون نہیں ہوتا جو معاشرے کو صحیح سمت پر گامزن رکھتا ہے، بلکہ قانون پر عمل کروانے والے افراد ہوتے ہیں جو سسٹم کی کامیابی یا ناکامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قانون کے محافظ نہ تو کسی جرم کے نفاذ کو روک سکتے ہیں نہ ہی کسی کو رعایت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر لفظ کے ساتھ فرار اختیار کرنے کا ایک راستہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ تمام قانونی شکم دور کرنے چاہیے، لیکن اصل ضرورت پورے سسٹم کی تبدیلی اور ایک عظیم اخلاقی انقلاب کی ہے۔ جب بھی پوری قوم اور خصوصاً اونچے طبقے میں یہ اخلاقی انقلاب برپا ہو گیا ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے ایک متوسط خاندان 5,000 روپے سے کم میں گزارا نہیں کر سکتا، اس لیے گریڈ 17 کی بنیادی تنخواہ
6,000 سے ماہانہ کر دی جائے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الاؤنس اور سفری الاؤنس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مختلف الاؤنس بدعنوانیوں کی ایک جڑ ہے۔ مثلا ایک سرکاری افسر اگر کسی شہر میں ریکوزیشن پر گھر نہیں لیتا تو اسے 1,000 روپے الاؤنس ملتا ہے، لیکن اگر یہی افسر ریکوزیشن پر گھر لے تو اسے اس کے 3,000 روپے بھی مل سکتے ہیں۔ ریکوزیشن پر گھر لینے سے پہلے اسے ایک ہفتہ خاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک محکمہ کے ڈرافٹس مین اور اوورسیر کو رشوت دے کر نقشے کو ضروریات کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ پھر مالک مکان سے بات کرنی پڑتی ہے کہ وہ دستخط تو پوری رقم پر کرے، مگر اسے بالفعل اس سے کم رقم دی جائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ فائدے میں وہ افسر رہتے ہیں جن کے پہلے سے ہی شہروں میں گھر بنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی گھروں کو طلب ریکوزیشن میں لے کر خود اپنے ہی گھر کا کرایہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ گویا موجود قوانین کی روح سے جو افسر امیر ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے اور جو غریب ہیں انہیں مزید غریب رکھا جاتا ہے۔ در حقیقت ہمارا سسٹم بھی سرکاری ملازمین کو کرپٹ بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح TADA کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین بلا ضرورت دوروں کے پروگرام بناتے رہتے ہیں، حالانکہ جس دن انہیں دورے پر جانا ہوتا ہے اس دن وہ دفتر میں ڈیوٹی تو نہیں کرتے۔ پھر اس کے قوانین بھی بڑے پیچیدہ ہیں، جہاں قدم قدم پر بدعنوانیوں کا دروازہ کھلا ہے۔ مثلاً اس الاؤنس کے لیے ضروری ہے کہ افسر لازماً کسی 4 اسٹار ہوٹل میں قیام کر کے وہاں سے بل لے آئے، پھر اپنا بل بنا کر سرکار کو بھیجے اور کئی مہینوں تک اس بل کے پاس ہونے کا انتظار کرے۔ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے یہاں قیام پذیر ہونا چاہتا ہے تو یا تو اسے کسی ہوٹل سے جعلی بل لانا ہوگا یا پھر اسے اس سہولت سے ہاتھ دھونے ہوں گے۔ گویا ہر صورت میں ایماندار افسر کا بھی نقصان اور سرکار کا بھی نقصان۔ کیا اس کے بجائے یہ مناسب نہیں کہ رات بار گزارنے کی صورت میں اسے ایک متعین ڈیلی الاؤنس ملتا، خواہ وہ کہیں رہتا اور کچھ بھی کھاتا؟ اس طرح سرکار کی رقم بچتی، لمبے چوڑے کاغذی حسابات نہ کرنے پڑتے اور کسی بھی فرد کو جھوٹ میں آلودہ نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال یہی معاملہ طبی سہولتوں کے کار الاؤنس کا ہے، غیر پرکشش ایریا الاؤنس کا ہے۔ اور اب بھلا کون سا علاقہ غیر پرکشش ہے؟ اور اگر ہے بھی تو اس میں سب کو باری باری ڈیوٹی دینی ہی ہے۔ ویسے بھی ان الاؤنسوں پر حکومت کا بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ چالاک اور پیچیدہ رول سے واقف اور بے وقت ضرورت دوسروں کو خوش رکھنے والے افسروں کو ملتا ہے۔ ایماندار افسر عام طور پر ان سے دور ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اس پورے سلسلے کو بالکل آسان بنانے اور زیادہ سے زیادہ الاؤنسز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اتنی رقم بچ جائے گی جن سے ان ملازمین کی تنخواہیں بخوبی بڑھائی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک تمام غلط، پیچیدہ اور سخت قوانین کو ختم کرنے کا تعلق ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن میں ہر فرد کو اپنے کام کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ پاکستان میں ایک محکمانہ اصول ہے کہ جس محکمہ کو کوئی چیز خریدنی ہے وہ اس کے 3 کوٹیشنز نرخ نامے طلب کرتا ہے اور پھر ان میں سب سے کم کوٹیشن والی چیز خریدتا ہے۔ یہ اصول شاید اس اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی فرد اپنے من پسند دکاندار سے کوئی بھی چیز منہ مانگے داموں نہ خریدے۔ اس اصول کی یوں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ ہر ادارے نے اپنے 3 نام رکھے ہوتے ہیں اور ایک ہی دکاندار 3 مختلف ناموں سے قیمتیں تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے 3 کوٹیشن دے سکتا ہے۔ چونکہ قانونی ذمہ داری پوری کر دی گئی ہے، اس لیے آڈٹ کرتے وقت کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین میں سے کوئی بھی ہر وقت اس بات کی تصدیق کسی بھی کمپنی کے آفس میں جا کر سکتے ہیں۔ پھر انہی کوٹیشنز میں سے کسی کو منظور کر کے 25% کمیشن دے کر مال سپلائی ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ رازداری سے ہوتا ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا ہو گیا۔ مثلاً کسی سڑک کے لیے کروڑوں روپے کا ٹینڈر تو اخبار میں شائع ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ رقم اقساط سے ٹھیکیدار کو ادا کی جاتی ہے تو فائل پر ٹاپ سیکرٹ کا سرخ لیبل اسے ہر ایک کی نظر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس طرح سرکار کی کتابوں میں لیبر، کلی، میونسپل کمیٹی میں مزدور اور سویپر تنخواہ لیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اور کسی شہری کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کسی فرد کو کس کام کے لیے کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ بہت سے محکمے
تو ایسے ہیں کہ پورے ضلع میں ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہوتا کہ اس نام کا کوئی محکمہ بھی موجود ہے، مگر لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اور ٹی اے ڈی اے بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ رازداری کے اس پورے سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ضلع کا محکمہ خزانہ ہر ماہ ایک رسالہ شائع کرے جس میں ہر محکمہ کے ہر قسم کے اخراجات اور آمدنی کی ایک ایک پائی کی تفصیل ہو۔ 1000 روپے کے ہر خرچ کو خرچ کرنے والے افراد کے نام و پتے کے ساتھ درج کیا جائے اور 50,000 روپے سے زیادہ ہر خرچ کو قومی اخبارات میں شائع کروایا جائے۔ اس طرح کوئی بھی محکمہ 100 روپے کی کرنسی 500 روپے میں نہیں خرید سکے گا اور نہ ہی 60,000 کی مشین 1 لاکھ روپے میں خرید سکے گا۔ افسر خزانہ جس بل کو ماہانہ رسالے میں شائع کرنے اور اس کی نقول ملک بھر کے تمام اخبارات، تمام ضلعی افسروں، لائبریریوں اور جو بھی فرد اس میں دلچسپی رکھتا ہو اس کو مہیا کیے بغیر پاس کرے وہ ناجائز شمار ہو۔ جس خرچ کی تفصیلات مبہم انداز میں ہوں یا جزئیات کی تفصیلات نہ دی گئی ہوں وہ بھی ناجائز شمار ہو۔ جو محکمے براہ راست چیک کیش کرتے ہیں یا میونسپل یا نیم سرکاری ادارے ہیں وہ بھی ہر مہینے تمام رقم کی تفصیلات مع جزئیات اس رسالے کو مہیا کریں۔ بصورت دیگر یہ خرچ قابل گرفت اور ناجائز تصور ہو۔ ہر آڈیٹر کو محکمے کے آڈٹ کے فوراً بعد پریس کانفرنس میں اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کرنی ہوگی اور صحافیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ آڈیٹر کی یہ بھی ذمہ داری ہو کہ وہ مارکیٹ ریٹ سے اپنے آپ کو باخبر رکھے، صرف کوٹیشن پر انحصار نہ کریں۔ جہاں بھی آڈیٹر کو شک ہو کہ کوٹیشن ایک ہی ادارے سے لیے گئے ہیں وہاں اس مد کو فی الفور ناجائز قرار دے۔ ملک کے ہر شہری کو یہ حق ہو کہ اگر اس کے خیال میں کوئی بھی خرچ ناجائز ہے، مثلا 10 روپے کا بلب 20 روپے میں خریدا گیا ہے، تو وہ ڈویژنل محتسب کے پاس جائے اور اپنی شکایت درج کرائے۔ پھر یہ ضلعی محتسب کا کام ہے کہ وہ شکایت کی چھان بین کرے، جہاں وہ غلطی پکڑے وہاں فوری طور پر متعلقہ فرد کی معطلی کی سفارش کرے۔ ہر شہری کو یہ بھی حق ہو کہ وہ کسی بھی بدعنوانی یا ابہام کو ضلعی محتسب کے پاس لے جا سکے۔ ٹھیکیدار پر یہ لازم ہو کہ وہ سیمنٹ، چٹکنی، ریت، شیشے، دیوار گیر غرض یہ کہ ایک ایک تفصیل اس رسالے کو مہیا کرے، کیونکہ دھاندلی اس طرح ہوتی ہے کہ 100 روپے والا میٹیریل لگا کر 2000 روپے چارج کیے جاتے ہیں۔ فوج کے سول ورکس کی ساری تفصیل بھی اسی طرح ہر مہینے شائع کی جائے اور اس پر وفاقی محتسب کو باز پرس کا اختیار حاصل ہو۔ کرپشن کی ایک اور وجہ ہر کام کا نچلے لیول پر ہونا ہے۔ اگر ٹھیکیدار ایک کام میں اوورسیئر، ایس ڈی او اور ایکسین کو کمیشن نہیں دیں گے تو انہیں اگلا کام نہیں ملے گا۔ اس کرپشن کو محض قوانین کے ذریعے سے ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی فرموں میں بہت سی ایسی فرمیں ہیں جو دیانتداری کی شہرت رکھتی ہیں، جو کمیشن نہیں دیتی ہیں، اور جو فرمیں افراد کو کمیشن دیتی ہیں وہ چھپی ہوئی بھی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ تعمیراتی کاموں کا موجودہ سسٹم مکمل طور پر تبدیل کیا جائے۔ تمام سرکاری کام صرف ایسی منتخب نیشنل لیول کمپنیوں سے مکمل کرائے جائیں جن کی دیانتداری کی شہرت ہو۔ ان کے کام کی نگرانی کے لیے حکومت کے ایس ڈی او اور اوورسیئرز وغیرہ نہ ہوں، بلکہ ان کے اپنے اوورسیئر اور انجینئر ہوں۔ حکومت ان سے گارنٹی حاصل کرے کہ کم از کم اتنے سال کے لیے وہ اس بلڈنگ، سڑک یا پل کی شکست و ریخت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس طرح حکومت کے بہت سے نگرانی اور مرمت کے اخراجات بچ جائیں گے اور یہ کمپنیاں خود بخود نہایت ذمہ داری سے کام کریں گی۔ چھوٹے ٹھیکیدار کو کام دینا ان کمپنیوں کی صوابدید پر ہو اور انہیں چیک کرنا بھی ان کا فرض ہو۔ اس طرح ٹھیکیدار کے کام کی نگرانی یہ پرائیویٹ کمپنیاں کر سکیں۔ اس اسکیم کو بروئے کار لائے جانے کی صورت میں ہزاروں انجینئروں کو ان کمپنیوں میں کام مل جائے گا۔ کرپشن کے ایک بہت بڑے جال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر کرپشن کرنا ان سب کے مفادات کے لیے زہر قاتل اور کرپشن نہ کرنا ان سب کے لیے نہایت فائدہ مند ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تمام غلط رسوم و رواج ختم کیے جائیں اور مصرفانہ زندگی گزارنے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، حقیقت یہ ہے کہ رشوت کی بہت سی کمپنیاں اسی چیز کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔
ایک طرف تو کچھ افسروں کو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھریلو بجٹ کا ایک ایک پیسہ احتیاط سے جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف کچھ افسروں کی خواتین کے ہاتھ لاکھوں روپے کے سونے سے بھرے رہتے ہیں اور خوبصورت کار اور گاڑیوں کا بیڑا کھڑا ہوتا ہے۔ ان مصرفانہ رسوم و رواج کی وجہ سے معاشرے میں ایک فرد کے لیے ایماندار رہنا انتہائی مشکل اور بدعنوان بننا نہایت آسان ہے، لیکن روایات اور رسمیں ہمیشہ بالائی طبقہ ہی بناتا اور بگاڑتا ہے۔ اس لیے یہ اشد ضروری ہے کہ مصرفانہ زندگی کے خاتمے اور ساری زندگی کی ابتدا صدر، وزیر اعظم اور پارلیمنٹ ہاؤس سے کی جائے۔ واضح رہے کہ سادگی کے بعض مظاہر محض علامتی ہوتے ہیں اور ان سے اخراجات پر زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن قوم کی تربیت کے لیے یہ علامتیں بھی نہایت ضروری ہیں، کیونکہ اس سے قوم میں سادگی پر فخر کرنے اور سادگی میں خوش رہنے کا داعیہ بیدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے لیے بجٹ میں مختص شدہ رقوم کو فوری طور پر ادا کر دیا جائے۔ صدر اور وزیر اعظم 1600 سی سی کی عام گاڑی یا جیپ میں سفر کریں۔ صدارتی محل اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ان کی ذاتی اور خاندانی رہائش کے لیے صرف 3-4 کمرے مختص ہوں اور ان کا گھریلو باورچی خانہ بالکل الگ ہوں۔ واضح رہے کہ اخبارات میں بعض اوقات یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم کے باورچی خانے کی 60 لاکھ روپے سے تزئین کی گئی ہے۔ ان کے باورچی خانے کا خرچ بھی ہفتہ وار 20,000 روپے بتایا جاتا ہے۔ فروری 1991 میں یہ خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے لیے جاپان کا ایک قیمتی کراکری سیٹ کئی لاکھ روپے میں خریدا گیا۔ پاکستان جیسے غریب ملک کو یہ عیاشیاں کیسے زیب دیتی ہیں؟ اس خرچ کو تو 1,000 روپے روزانہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک غیر ملکی سربراہان حکومت کی رسمی دعوتوں کا تعلق ہے، وہ ویسے بھی 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، لہٰذا ملکی مہمانوں کی دعوت میں سختی سے 1 ڈش کا اصول لاگو کیا جائے، یعنی چاول، گوشت یا مرغ، ایک سویٹ ڈش اور چائے یا کافی۔ عصرانہ میں چائے کے ساتھ صرف 2 لوازمات کی اجازت ہو۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے تمام تر پروٹوکول مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ ہوائی اڈے کا سارا استقبال، وزراء اور عمائدین شہر کی لمبی قطاریں، بچوں کی پی ٹی وغیرہ سب غیر ضروری اور غلامی کی نشانیاں ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم جس دعوت میں بھی جائیں، خواہ وہ سیاسی ہو یا سرکاری، ایک ڈش کے کھانے کا اصول ہو۔ انتخاب کے بعد اگلے انتخابات تک ہر قسم کے جلوسوں پر، جن میں سینکڑوں گاڑیاں چند گھنٹوں میں لاکھوں روپے کا پیٹرول پھونک دیتی ہیں، پابندی لگا دی جائے۔ جلسوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ قوم سے رابطے کے لیے پریس کانفرنس، ٹی وی کی تقاریر، محدود پروگرام اور نماز جمعہ کے اعتماد کافی ہیں۔ غیر ملکی دوروں پر 10 افراد سے زیادہ لے جانے پر پابندی ہے اور خصوصی طیارے کے بجائے شیڈولڈ پروازوں میں سفر کیا جائے۔ بیرون ملک دوروں کے دوران اگر رہائش کے اخراجات میزبان ملک کے ذمہ نہ ہوں تو 5 اسٹار ہوٹلوں کے بجائے اپنے سفارتخانے میں ٹھہرا جائے۔ اس طرح ہر غیر ضروری خرچ پر پابندی لگا دی جائے۔ بسا اوقات یہ خبریں آتی ہیں کہ کسی سینیٹر یا کسی سربراہ شخص کے بچوں کی شادیوں کے لیے صدر، وزیر اعظم اور دوسرے وزراء ہیلی کاپٹروں پر تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے یہ قومی سرمایہ اور وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طرح وفاقی اور صوبائی وزراء بھی 1600 سی سی سے زیادہ گاڑی یا جیپ استعمال نہ کریں۔ ان کی تزئین و آرائش پر ایک پیسہ بھی نہ لگایا جائے۔ آج کل یہ معمول ہے کہ ہر وزیر سب سے پہلے اپنے دفتر کا فرنیچر اور قالین 20-25 لاکھ روپے کے خرچ سے تبدیل کرتا ہے، پرانی گاڑی رد کر کے نئی گاڑی لیتا ہے اور دوروں کا ایک پروگرام شروع کرتا ہے۔ وزراء کو صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ دی جائے اور کوئی ٹی اے ڈی اے نہ دیا جائے، اس لیے کہ عام ممبر کو اپنے مہمانوں کو چائے بھی اپنی جیب سے پلانی ہوتی ہے، جبکہ وزراء کرام کے مہمانوں اور سفر کا سارا خرچ سرکار کے ذمہ ہوتا ہے۔ وزراء کی گاڑی کے ساتھ صرف 2 حفاظتی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ استقبالیہ جھنڈوں، بینروں، دروازوں اور غیر ضروری دعوتوں کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے۔ ہر قسم کے خفیہ اور ثوابدیدی فنڈ ختم کیے جائیں۔ جہاں کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے، وہاں پارلیمنٹ کی منظوری سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وزراء جس دعوت میں بھی شرکت کریں، خواہ اس کی نوعیت ذاتی ہو یا سرکاری، وہ لازماً 1 ڈش ہونی چاہیے۔ کسی بھی فرد کو علاج کے لیے بیرون ملک نہ بھیجا جائے، الا یہ کہ کسی بیرونی دورے کے دوران وہ بیمار ہو جائے۔ حکومت کے سارے عمائدین قومی لباس پہنیں۔ سوٹ پہننے کی روایت ترک کر دی جائے۔ کسی بھی وزیر پر ذاتی تحفے لینے کی ممانعت ہو، خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک۔
جس تحفے کی حیثیت علامتی ہو اسے لے کر فوراً خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ سارے ممبران پارلیمنٹ پر بھی سادگی کی وہی روش لازمی ہو جو وزراء اور صدر مملکت پر لاگو کی گئی ہو۔ جب تک وہ اسمبلی کے ممبر ہیں انہیں یہ حق نہیں کہ وہ ملک کو عیاشی کی تعلیم دیں۔ کسی بھی ممبر کو ماسوائے تنخواہ اور پی اے کی سہولیات کے کوئی ایسی سہولت نہ دی جائے جو ہمارے ملک میں کسی عام شہری کو حاصل نہیں۔ کسی کو کوئی پلاٹ، لائسنس یا اسی طرح کی کوئی اور مراعات بغیر میرٹ کے نہ دی جائیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے بھی سادہ زندگی کو لازمی قرار دیا جائے۔ ڈیوٹی اور سرکاری دعوتوں میں ان کے لیے قومی لباس پہننا لازمی قرار دیا جائے۔ جو بھی نئی گاڑی خریدی جائے وہ یا تو عام جیپ ہو یا 1000 سی سی سے زیادہ نہ ہو۔ دفاتر کی تزئین اور آرائش پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ اعلیٰ سرکاری ملازمین کے گھروں میں صرف ریسیونگ ٹیلی فون ہوں۔ تمام سرکاری ملازمین کے لیے یہ لازمی ہو کہ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کروائیں گے۔ وہ کسی ایسی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے جس کا انتظام ایسے افراد نے کیا ہو جو ان کی سرکاری پوزیشن سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں۔ عوامی سطح پر سادگی کو اس طرح رواج دیا جائے کہ عام غیر ملکی مصنوعات، بڑی گاڑیوں وغیرہ کی درآمد پر پابندی لگا دی جائے، جیسا کہ ہم نے معاشی پالیسی کے تحت تجویز کیا۔ آئندہ کے لیے پرتعیش اور خاص رقبہ سے بڑے گھروں پر پابندی لگا دی جائے اور پہلے سے ایسے جو گھر موجود ہوں انہیں اس سائز تک لایا جائے جس طرح کے بہت سے اقدامات اس کتاب کے پہلے ابواب میں تجویز کیے گئے ہیں۔ کچھ عرصے مثلاً 5 سال کے لیے اجتماعی شادیوں کو رواج دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گاؤں، قصبے اور شہر میں ہر مہینہ یا 2 مہینے کے بعد اجتماعی محفل ہو جس میں کئی شادیاں اکٹھی کروائی جائیں۔ ہر گھرانے کو 100 مہمان بلانے کی اجازت ہو۔ محفل کم خرچ مگر رنگا رنگ ہو۔ کھانا انتہائی سادہ یعنی چاول، سالن، روٹی اور زردے پر مشتمل ہو۔ خرچ اجتماعی ہو اور حکومت کی جانب سے ہر جوڑے کو 5000 روپے کے تحائف پیش کیے جائیں۔ اس طرح یہ محفل سب کے لیے انتہائی دلخوش کن اور مسرت انگیز ہوگی اور نام و نمود کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مگر اجتماعی شادیوں میں حکومت کی طرف سے تحفے دینے کی روایت جاری رہنی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی جاری رہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر انتہائی غلط اور مصرفانہ رسوم و رواج رائج ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ان رسوم و رواج میں معاشرتی دباؤ کے تحت تبدیلیاں لائی جائیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ ایسے جرگے منعقد کیے جائیں جن میں معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں۔ وہ اپنے رسوم و رواج کا جائزہ لیں اور ان میں جتنی غلط باتیں ہوں ان کو نکال دیں، اور جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے طرز عمل کے خلاف اخبارات کے ذریعے سے نفرت کی فضا پیدا کی جائے۔ چونکہ ہر جگہ کے رسوم و رواج مختلف ہوتے ہیں اس لیے اس بارے میں کوئی عمومی جائزہ پیش کرنا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر صوبہ سرحد میں شادی بیاہ کے موقع پر بے تحاشا فائرنگ کا رواج ہے۔ بعض علاقوں